بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ صحت کے متعلق ہے اور کبھی کبھی میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے حاضر کرتی ہوں جس سے آپ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ روبرو ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس طرح بھی جو بھی میں بتاؤں آپ کو وہ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، کیوں ہم نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ سوالات جو ہمارے رہ گئے تھے ہمارے لاسٹ پروگرام میں، انشاءاللہ اس سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ آج ضرور دوں گی۔ اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہے کسی بھی بیماری کے متعلق، صحت کے متعلق، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ناگوار گزر رہی ہے آپ کی صحت پہ، تو آپ چاہتے کہ ہم آپ کو کوئی نسخے بتائیں، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے کال کو اٹینڈ کر کے آپ کا جواب دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں نہ پیدا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ غصے کے بارے میں اتنی حدیثیں کتابوں میں آئی ہے، اور ہم اکثر اپنے جو مولانا ہے جو دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں ان سے آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم کوئی چیز ایسی پڑھتے ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے، تعلیم وہ ہے جو آپ خود سیکھے اور اس میں سے فائدہ اٹھائے، اور جو چیز سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ ہے تعلیم ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ دنیاوی تعلیم کو لے لیں یا دینوی تعلیم کو لے لیں، بات صرف اتنی سی، دونوں باتوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو دین کی معلومات اور جو دین کی تعلیم ہے وہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کی آخرت میں بھی یہ کام آنے والی ہے۔ دنیا کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف دنیا تک ہی محدود ہوگی، یہاں پہ رہنے کا طور طریقہ، کس طرح ہم لوگوں سے باتیں کریں، اور کس طرح ہم پیسے کمائیں، کس طرح ہم کو بڑی پوزیشن ملے، یا کس طرح ہم اپنا گھر سجائیں، یہ سب دنیاوی جو بھی باتیں ہوتی ہے ایکس وائی زیڈ، یہ ہوتی ہے دنیاوی تعلیم جو صرف یہیں تک ہی محدود ہوتی ہے، اس تعلیم کو آپ اپنے ساتھ آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے جو سربراہ ہیں، کسی گھر میں جو بڑے دادا دادیاں ہوتی ہے، یا پھر جو والد ہوتے ہیں وہ سربراہ ہوتے ہیں گھر کے، ٹھیکیدار ہمیں کہہ سکتی ہوں، جن کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو ہمیشہ تاکید کرتے رہیں، ہر وقت تاکید کرتے رہیں۔ اور جیسے کہ ہم جس ماحول میں اللہ نے ہم کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ہماری روزی یہاں پہ دی ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر ہے، اپنوں کے پورے خاندان والے تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں یہاں پر، لیکن تھوڑے بہت جو ہوں گے جو اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہیں، پر بعض لوگ ہیں جو صرف جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اتنے ہی لوگوں میں محدود ہے ان کی دنیا، 3 سے 2 لوگ یا 4 لوگ۔ تو یہ کچھ لوگ جو ہم رہتے ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو جاتی ہیں، کہیں اپنے بچوں کو سمجھانے میں، ان کو طور طریقہ بتانے میں، دین سکھانے میں کہیں نہ کہیں ہمیں بہت ہم کوتاہی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پہ زندگی اتنی فاسٹ چلتی ہے، اتنی تیزی سے آگے چلتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وقت بھی نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ خواتین بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور شوہر بھی یہاں پہ ہے جو محنت تو وہ تو پہلے سے ہی کرتے ہیں۔ تو بولنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں پہ کوشش کریں کہ اپنے جو ہمارے والدین ہیں وہ کوشش کریں کہ اس دنیا کے کام میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بچوں کو دے، اور اپنے بچوں کو
تعلیم اور دین کی باتیں سکھائیں۔ دیکھیے دنیا کی پڑھائی تو آپ دے ہی رہے ہو، کیونکہ ہر ماں باپ، ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے آگے چل کے وہ ان کی جس راستے پر ہم ہیں یا جہاں پر اللہ نے ہم کو رکھا ہے، اللہ ان کو اس کو اور ترقی دے، ان کو اور زیادہ زندگی اور بہتر بنائے۔ تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو تعلیم ان کو دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں۔ جب بھی ایسی کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے تو میں کوشش کرتی کہ میں وہ بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ ٹی وی ایسی جگہ ہے، یہ جو ہم لوگوں کو اللہ نے یہ جو راستہ دیا ہے یہ بہت آسان دیا ہے کہ ہم اپنی باتوں کو اپنے طریقے سے یا کچھ ایسے طریقوں سے جو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے، یا ہمارے زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے جو کسی اور کو بری لگ جائے، تو کوشش یہی ہے ہماری کہ جو بھی ہم سمجھائے وہ اس لہجے میں سمجھائے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے۔ کیونکہ جب بھی ہم کچھ سمجھاتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اپنا بارڈر ہے وہ کراس نہ کریں، ایک لمٹ میں جو ہے ہم اپنی باتوں کو رکھتے ہیں۔ کیونکہ ماشاءاللہ اقرا ٹی وی میں ہی اتنے چینل، اتنے پروگرامز آتے ہیں ماشاءاللہ، دین کے اعتبار سے، پھر مالی اعتبار سے، ہر جو بھی آپ کو سوال ہے، جو بھی کوائریز ہوتی ہے آپ کو اپنی زندگی میں لے کے، ماشاءاللہ بہت سے پروگرام ہیں جس میں جس سے آپ کو مدد ملتی ہو۔ تو اور کچھ ایسے بھی ہے جو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جو بچے ہیں یہاں پہ، ہم نے ان کو ہر وہ سہولت دی، اللہ نے جو والدین کو سہولت دی ہے وہ اپنے بچوں تک سہولت پہنچاتے ہیں۔ لیکن کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں ایز اے پیرنٹس، جو ہم باہر دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا ہم کو اس چیز کا فوراً اس چیز کا ٹرک ہو جاتا ہے، کلک ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے بچے بھی یہی کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسے نہیں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ گھر سے جب بچے نکلتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، میں کسی ایک کو پرٹیکولر کوئی جینڈر کو نہیں بول رہی ہوں، جو بھی ہے ہماری اولادیں ہیں ماشاءاللہ، جو بھی ہے جو گھر سے نکلتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں ان کو کس طرح سے وہ جا رہے ہیں۔ کیا وہ اپنی پابندی سے نکل رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے سر کو ڈھانکا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے کپڑے جو پہنے ہیں کیا وہ ایسے کپڑے ہیں جو ہمارے دین میں اس کی شامل ہیں یا ہمیں منائی ہیں؟ ہمیں ہر ان چیزوں پہ دھیان، ہر ایک باریکی جو ہے، چاہے وہ والدین کے لیے ہو یا بچوں کے لیے ہے، وہ ان کے حق میں صحیح ہونی چاہیے۔ کیونکہ آخرت کی جو باتیں ہیں وہ اللہ نے کھول کھول کے سامنے رکھی ہے، قرآنوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کا بیان کیا ہے، جو بھی صحابی ہیں انہوں نے ان باتوں کا بیان کیا ہے۔ تو کیا ہم ایز اے پیرنٹس، والدین، کیا ہم یہ باتیں اپنے بچوں تک پہنچا رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اسے اللہ کی طرف سے، یا اللہ نے ایسا کہا ہے، ہم ایسے ان کو بول سکتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے ایسی کی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم سر تو اپنا ڈھانک لیتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پہ اتنی اچھی بچے لوگ ہیں، بچیاں ہیں جو بہت ہی حجاب وغیرہ پہنتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن کچھ کپڑے جو ہمارے جس طریقے سے ہم باہر پہنتے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ہمارے لیے یا ہماری معاشرے کے لیے صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو جب وہ باہر جائے تو ان کے کپڑوں پہ خاص کر کے خیال رکھے، کیونکہ جو بدن ظاہر کرے کپڑے، بے شک آپ نے آپ کے اسکارف پہنا ہوا ہے، آپ نے اپنے بال ڈھکے ہوئے ہیں، آپ نے کوٹ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اپنے کپڑے پہنے ہیں، کپڑوں پہ دیکھیے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کے یہاں پہ جیسے موسم یہاں پر ہے اس طریقے سے ہم کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمارا بدن ظاہر ہوتا ہے، جو بالکل بھی ایکسکیوز نہیں ہے اس کے لیے، ہمارے دین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، خاص کر کے عورتوں کے لباس کی بات میں بتا رہی ہوں۔ تو کوشش کرے جب آپ کی بچے باہر جائے، آپ کی بچیاں جائیں، ماں بہنیں باہر جائیں، بری لگتی ہے چیزیں ان کو، لیکن آپ ایز اے جو ہمارے دین کا جو ہمارا ریفرنس ہے کہ کہ اللہ نے کیا کہا ہے،
اور ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کیا تاکید کی ہے اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن دیں، کیونکہ کچھ بچیاں جو باہر جاتی ہے ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو پبلک ہوتی ہے، جو ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہم ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، ہم بسز میں سفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ چیز بڑی عجیب نظر آتی ہے، تو ہم اس وقت تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت برا مانا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، میری باتوں کو لوگ سمجھ رہے ہوگے، جو کپڑے یہاں پہ آتے، جو اسٹاکن وغیرہ کے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، جو لیگنز وغیرہ پہنتے ہیں، وہ باہر بڑا عیب ہوتا ہے، اس سے سطر نظر آتا ہے، جو ہمارے معاشرے کے لیے خراب ہے، ہماری آخرت خراب کر دیتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہماری آخرت خراب کر دیتی ہے۔ اسی کی وجہ سے میں نے یہ آپ کو شروعات میں جو ہے حدیث جو میں نے سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ۔ قرآن میں اگر آپ درس کرو گے، آپ کوئی بھی آپ اس میں سورے پڑھ لے، اس کی معنی پڑھ لے، پورے قرآن میں ہر جگہ پہ کس گناہ کی کیا سزا ہے اور کیا چیز کرنے سے کون سا ثواب ہے، آخرت کی اچھائی، آخرت میں کیا چیز ہم کو بری لے کے جا سکتی ہے، کہاں ہماری آخرت خراب کر، وہ ہر چیز کا ہے۔ تو جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں بہتر ہے کہ وہ چیز ہم اپنوں کو دیں۔ کہتے ہیں نا، ہم وراثت میں پراپرٹی دے رہے ہیں، ہم گھر دے رہے ہیں، ہم دکانیں دے رہے ہیں، ہم زیور دے رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وراثت میں جو والدین ہیں اپنے بچوں کو دین دے، قرآن کی تعلیم دے، اور صرف ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے کہ ہم اس کو رٹ رہے ہیں، ہم اس کو بائی ہارٹ کر رہے ہیں، ہم سورے پڑھ رہے ہیں، ہم کلمے پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر اذکار کر رہے، پر اس کا اگر آپ کو مطلب نہیں پتہ ہو تو ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں گے؟ تو چاہیے کہ آپ اس کی میننگز جو ہوتے ہیں، جو معنی ہیں، اس معنی کو آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو ایک چھوٹے چھوٹے آیتیں جو ہے وہ ان کو سنائیں کہ یہ چیز ایسے کرو گے تو دیکھو اللہ نے یہ چیز کہی ہے، یہ چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کی ہے، یہ ہمارے دین میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، پھر چاہے پورے سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کھڑے ہو جائے یا بہت زور زور سے باتیں کریں یا اسکرولنگ ڈاؤن کرے ایک پوسٹ کو لے کر کہ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو، آپ اس کے بارے میں یہ نہیں، معاف کیجیے گا، اگر دین میں وہ چیز لکھی گئی ہے تو ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایز اے کمیونٹی میں جو ہم رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو دین کی جو اچھی باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر کسی میں کوئی بھی برائی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے ان کے سامنے پیش کریں کہ یہ چیز ہمارے سے منع ہے، آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کسی ایک عجیب بندے میں، چاہے وہ بندے و بندی، مطلب نہ اس میں دین ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی، نہ قرآن ہوتا ہے، پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اللہ ایمان دے دیتا ہے، اور ایسا ایمان دیتا ہے کہ وہ اس دوسروں سے بھی زیادہ نمازی، تہجد گزار، نفل پڑھنے والا یا نفل پڑھنے والی، مطلب ہم اس کو اپنے آپ سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی بندے کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، نہ تھوڑی سی بھی ایمان کی علامات ہو، تو اللہ جب چاہے تب اس کو ہدایت یافتہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ ایز اے پیرنٹس، ایز اے والدین، ہم سے کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی ہے اپنے بچوں کو لے کے، اپنے بچیوں کو لے کر۔ میں صرف بچیوں کو نہیں کہوں گی، میں بچوں کی بھی بات کروں گی۔ جس طرح سے ماحول چل رہا ہے، انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہاں کی پوری لائف جو ہے ہم اس میں اپنے بچوں کو کھو نہ جانے دیں، کہ بچے بس نکل جائیں گے اور پھر ہمیں اس چیز کا، میں ایسے والدین کو بھی دیکھی ہوں جو جن بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، ان کو بچے ہو گئے ہیں، وہ نانی دادی بن گئے ہیں یا دادا نانا، پھر بھی ان کو وہ اتنے رنجیدہ ہوتے ہیں اندر سے، اتنے غمزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی جو لائف ہے وہ آگے چل نہیں پاتی، پتہ نہیں اللہ نے شاید ان کی زندگی میں یہ دیا ہوتا ہے اور یہ آزمائشیں ہوتی ہیں ان کے لیے، پھر بھی ماں باپ بے حال پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک عمر پہ آ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی عزت کرے، ان کو حوصلہ افزائی کرے
اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. حالانکہ کچھ والدین بولتے نہیں ہیں اپنے منہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے یا مجھے کچھ بھی، مطلب بس آ کے بات کر لے یا ہدیہ دے دے یا تحفے تحائف، وہ کبھی نہیں بولیں گے آپ سے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے امیدیں ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے پیسوں کے متعلق میں بول رہی ہوں، کچھ بھی محبت، عزت، شفقت، کچھ جو بھی چیز آپ دیکھیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو تو آپ کو شروعات جو ہے اسی طرح سے کرنی ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں جتنا بھی آپ پڑھے، جتنی بھی دین آپ کو معلوم ہے، جتنے بھی دین معلوم کرنے کے لیے آپ کو کلاسز جانے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر آپ کو پورا معلم بننا ہے یا پھر پورا حافظ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہم ایز اے مسلم نماز اور قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم کو صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہے. حدیثوں کی بک اتنی ساری ہمارے پاس ہے، فضائل اعمال ہے اور بہت سی بکس ہے جس کے چھوٹی چھوٹی حدیثیں جس کے بارے میں ہیں، ہم وہ حدیثیں بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. جب ہم خود اپنے زندگی میں اس کو طرز عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے بہت آسان ہو جائے گی. اور لوگ اتنی بیماریوں سے پریشان نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، جو بڑے بزرگ لوگ ہیں، وہ اتنی اپنی بیماریوں سے پریشان نہیں ہوتے جتنی اپنی اولاد کے دکھ کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں. پھر ان کی اولاد کا دکھ ایک طرف اور ان کی اولاد کا دکھ بھی ان کو پریشان کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے وہ چوتھی جنریشن کو بھی اگر دیکھ لے تو وہ ان جنریشنوں کے لیے کہ چوتھی جنریشن اگر ایسی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کے بیٹی کی بات نہیں سن رہی ہے تو وہ تکلیف بھی اس فرسٹ جنریشن کو ہوتی ہے. تو آپ سوچیں یہ جو معاشرہ چل رہا ہے وہ کس طرف چل رہا ہے. بے شک دنیا آگے نکل گئی ہے، ٹیکنیک، ہر چیز، ایک موبائل، ایک انگوٹھے پہ آپ ہر کام کر سکتے ہو، لیکن دین کی جو کام ہے وہ آپ کو خود کرنا ہوگا. یہ ایک انگوٹھے کا کمال نہیں ہے یا ایک کلک پر نہیں ہوگا، اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور ہمارا دین الحمدللہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اچھے اخلاق پہ اللہ ہم کو جنت بھی دے سکتا ہے. ایک اخلاق، ایک چھوٹا سا جو نیچر کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، بیہیویئر بول سکتے ہیں. سوچے آپ ایک بیہیویئر پہ بھی ہم کو جنت انشاءاللہ مل سکتی ہے. مطلب بچوں کو ہم کو لگتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں برابر 5 وقت اٹھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. مطلب لوگ نے مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس مشکل دور کی وجہ سے بچے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ اٹھائیں گے لوگ، ابھی یہ نماز پڑھائیں گے، ابھی یہ مجھے مدرسہ بھیجیں گے. ہم بچوں کو ڈرا رہے ہیں اپنے دین سے. ڈرائیں ان کو، کہیں یہ بہت آسان ہے، اچھے اخلاق بنانا ہے. جس دن آپ نے اچھے اخلاق بنائے، جب اچھے اخلاق ہو جائیں گے، حرام اور حلال کا فرق پتہ ہو جائے گا ہمارے بچوں کو، تو انشاءاللہ ان کی زندگی بھی ان کے لیے آسان ہے اور اللہ ان کی آخرت کو بھی آسان انشاءاللہ کر دے گا. تو کوشش کرنا ہے، صرف والدین کوشش کر سکتے ہیں. استاد، بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ جو مدرسے وغیرہ ہے وہ بھی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو والدین مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے میں آپ کو کسی کا گھر ٹوٹنے پر، کسی بیٹی کا گھر ٹوٹنے پہ یا بیٹے کے گھر ٹوٹنے پہ تکلیف نہ ہو، تو اپنے بچوں کو ہر چیز، یہ چیز کرنے سے، یہ گناہ کرنے سے، یہ غلطی کرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، یہ اچھائی کرنے سے، یہ حلال چیز کرنے سے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریاں ہیں، تو ہمیں یہ سنانا ہے. تو صرف ہمیں ڈرانا نہیں ہے اپنے بچوں کو کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ آپ کو دیکھو اللہ بھی آپ کو یہ عذاب دے گا. آپ بچوں کو خوشخبریاں سنایا کیجئے کہ بیٹا اگر آپ نے آج یہ نماز پڑھی تو اللہ آپ کی زندگی آسان کرے گا. اور آپ نے اگر اپنے ورکنگ ٹائم میں، کہ آپ کے جاب پہ ہو، آپ اگر جاب سے اپنا ٹائم نکال کر صرف فرض نماز بھی اگر آپ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ اس میں بھی آپ کو ثواب دے گا. تو بچوں کو ڈرانا نہیں ہے، بچوں کو صرف خوشخبریاں سنایا کیجئے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم بچوں کو
خوشخبریاں سنائیں گے، اس کے بعد ہم ان کو بتائیں گے کہ پنشمنٹ کیا ہے یہ چیز نہ کرنے پہ، تو وہ ان کے لیے سیکھنے میں جو ہے بہت مدد کرے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، اور کپڑوں پہ خاص کر کے دھیان دیا کیجیے، کیونکہ پورے سطر نظر آنا، اگر ہم منع نہیں، اگر گھر کے بڑے اس چیز کے لیے اپنے چھوٹوں کو نہیں منع کریں گے تو نشانہ آپ کی طرف بھی آئے گا اور پھر ان کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو آپ پہ جو سوالات آنے والے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن آپ کو دینی ہے کہ ہم اپنا کام کر چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے بچے، آپ کو جو کرنا ہے، آپ اپنا اچھا برا خود دیکھتے ہو، صرف آپ کو سر نہیں ڈھانکنا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کا جو جسم ہے وہ دکھ کر نہ آئے سامنے، وہ بھی ڈھکا ہوا ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ سطر ہاتھ دکھنا اور چہرہ دکھنا، پیر دکھنا یہ نارمل بات ہے، یہ سطر ہے جن کو کھلا رکھنے کا حکم ہے، آپ رکھ سکتے ہو اس چیز پہ، لیکن باقی کی چیزیں اگر ظاہر آپ کے کپڑوں سے اگر ظاہر ہو رہی ہو تو معاف کیجیے گا، وہ بہت غلط بات ہے، وہ گناہ ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے بچائیں۔ تو پلیز آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں، اور میرا مقصد میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، بس میرے دل میں ایسی بات آئی کہ جو چیز ہم باہر معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے لوگ ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، اور شمالیہ سے ہو، اور ٹرکی سے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے اگر آپ مسلمان ہو تو ہم مسلمان، اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور بہن کو اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے رکنے کے لیے کہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو اس بات کا پلیز خیال رکھیے، اور میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں میں۔ چلے اسی کے ساتھ میں بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کچھ ایسب گول کے فائدے بتائیں، اور ہر ہفتے میں سوچتی ہوں کہ مجھے آج جا کے پہلے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا میں ان کا جواب پہلے دوں گی، لیکن خیر پھر باتیں کچھ اور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم باتیں شروع کرتے تو ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم باتیں اتنی لمبی لے کے چلے، پر وہ ہو جاتی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ایسب گل کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گی، ماشاءاللہ اس میں بہت فائدے ہیں۔ معدے کی تکلیف، کسی کو بھی معدے کی تکلیف ہو تو ایسب گول اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، تیزابیت کو کم کرتا ہے، اور ایسب گول جو بی پی والے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، شوگر والے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جن کو ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے ہر چیز کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے غذا میں اتنی غذائیت دی ہے، ہر قسم کی غذا میں غذائیت دی ہے۔ ایک شرط صرف یہی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ اگر وہ چیز کا استعمال ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے جسم میں خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ صرف ایک چیز کو لے کے نہیں میں بولوں گی، ہر چیز جو آپ کھاتے ہو، جو غذا کا آپ استعمال کرتے ہو، ان کا جیسے ایسب گول ہے، آپ دن میں 2 دفعہ اس کا استعمال کر سکتے ہو، روزانہ استعمال کر سکتے ہو دن میں 2 دفعہ، انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ جن کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، اور جن کو بہت زیادہ بلغم کی شکایت ہوتی ہے، جیسے بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو بہت زیادہ سردی، زکام، نزلہ ہر کسی کو ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ جن کو نیند نہیں آتی ہے، گرم دودھ میں اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا، دودھ میں اس کا استعمال زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے بنسبت پانی کے، اور جن کو موشن ہو جاتی ہے، جن کو دست لگ جاتے ہیں، دہی میں اگر آپ اس کا ایسب گل کا استعمال کریں تو اس سے آپ کے دست کو بہت آرام پہنچتا ہے، تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ قبض والوں کے لیے بھی بہت بہترین ہوتا ہے، اور پیٹ کی گرمی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹ میں جن کو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کو پائلس ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ تو ایسب گول آپ ہر چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ وہ کالی بینچ تک بالنگا جو ہوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ مند ہوتا ہے، صبح شام آپ اس کو پی سکتے ہو، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور ہر قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہے ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے، کوئی چیز کیونکہ اس میں فیٹ وغیرہ اتنے نہیں ہوتے ہیں تو یہ نقصان ہی نہیں ہوتا اتنا، تو اس چیز کا ہمیشہ
آپ اس کو ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ دواؤں کے ساتھ آپ جب دوائیاں لیتے ہو، بہت گرماس ہو جاتی ہے دوائیوں کی وجہ سے، پیٹ میں گرم ہو جاتا ہے اور عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے، تو کبھی بھی آپ جب دواؤں کا استعمال کریں تو پانی کا استعمال کر رہے ہو تو آپ پانی میں ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔